بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے ساری کائنات پیدا فرمائی اور ان میں سے بعض کو بعض پر فوقیت دی. ہفتے کے 7 دن بنائے اور جمعہ کے دن کو دیگر ایام پر فوقیت دی. جمعہ کے فضائل میں یہ بات خاص طور پر قابل ذکر ہے کہ ہفتہ کے تمام ایام میں صرف جمعہ ہی اور جمعہ کے نام سے ہی قرآن کریم کے اندر سورت نازل ہوئی ہے، جس کی رہتے دنیا تک تلاوت ہوتی رہے گی انشاءاللہ. سورہ جمعہ مدنی سورت ہے. اس سورت میں 11 نمبر آیت اور 2 رکوع ہے. اس سورت میں 11 آیات اور 2 رکوع ہیں. اس سورت کی آخری 3 آیات میں نماز جمعہ کا تذکرہ ہے، جن کا مفہوم یہ ہے: اے ایمان والو، جب جمعہ کے دن نماز کے لیے پکارا جائے، یعنی نماز کی اذان ہو جائے، تو اللہ کی یاد کے لیے جلدی کرو اور خرید و فروخت چھوڑ دو. یہ تمہارے حق میں بہت ہی بہتر ہے اگر تم جانتے ہو. اور جب نماز ہو جائے تو زمین پر پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو، یعنی رزق حلال کماؤ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت یاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. یعنی نماز صرف اسی جگہ ادا کر سکتے ہو، لیکن ذکر ہر جگہ کر سکتے ہو. ذکر ہر جگہ کرنے کا مطلب یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاعت کے ساتھ، اس کی فرما برداری کے ساتھ ہر جگہ آدمی رہے، کاروبار میں بھی رہے، مسجد سے باہر بھی رہے، جس طرح وہ مسجد میں رہتا ہے، اور گناہوں سے بچتا رہے. یہی اللہ کا ذکر ہے. استحضار ذکر، قلبی ذکر، زبانی ذکر سب اس میں داخل ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: دیکھو مجھے بھول نہ جانا، کام کرتے ہوئے محنت و مزدوری اور ملازمت کرتے ہوئے ہر جگہ مجھے یاد رکھنا. آگے کی آیت میں ہے: جب لوگ سودا بکتا دیکھتے ہیں یا تماشا ہوتا ہوا دیکھتے ہیں تو ادھر بھاگ جاتے ہیں اور اے نبی تجھے کھڑا چھوڑ دیتے ہیں. تو فرما دیجئے جو اللہ کے پاس ہے وہ بہتر ہے تماشے سے اور سودے سے، اور اللہ سب سے بہتر رزق دینے والے ہیں. واللہ خیر الرازقین. جمعہ کے دن کی اہمیت کے متعلق 2 حدیثیں ہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: سورج کے طلوع و غروب والے دنوں میں کوئی بھی دن جمعہ کے دن سے افضل نہیں. یعنی جمعہ کا دن تمام دنوں سے افضل ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ جمعہ کے دن ارشاد فرمایا: مسلمانوں، اللہ تعالیٰ نے اس دن کو تمہارے لیے عید کا دن بنایا ہے، لہٰذا اس دن غسل کیا کرو اور مسواک کیا کرو. اس حدیث سے بھی معلوم ہو گیا کہ جمعہ کا دن ہفتہ کی عید ہے. میں نے اس سے پہلے ویڈیو میں بتا دیا ہے آپ کو کہ جمعہ کے دن قبولیت کی کون سی گھڑی ہے. پھر بھی دہرا دیتا ہوں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جمعہ کے دن کا ذکر کرتے ہوئے کہ اس میں ایک گھڑی ایسی ہے جس میں کوئی مسلمان نماز پڑھے اور اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگے تو اللہ تعالیٰ اس کو عنایت فرما دیتا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کے اشارے سے واضح فرمایا کہ وہ ساعت مختصر سی ہے
احادیث کی روشنی میں جمعہ کے دن قبولیت والی گھڑی کے متعلق علماء نے 2 وقتوں کی تحدید کی ہے۔ نمبر 1، دونوں خطبوں کا درمیانی وقت، جب امام منبر پر کچھ لمحات کے لیے بیٹھتا ہے تو ایسے وقت میں جو دعا کرنی ہے وہ دل میں کرنی ہے، زبان سے نہیں کرنی ہے، کیونکہ خطبہ کا سننا واجب ہے جی۔ اور نمبر 2، غروب آفتاب سے کچھ وقت پہلے، تو یہ تو مسلم ہے، غروب آفتاب سے پہلے کا جو وقت ہے اکثر علماء کے ہاں اسی پر اتفاق ہے۔ اب جمعہ کی نماز کا حکم بھی ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ وہ کیا ہے۔ حاضرین اکرام، جمعہ کی نماز ہر اس مسلمان صحت مند بالغ مرد کے لیے ضروری ہے جو کسی شہر یا ایسے علاقہ میں مقیم ہو جہاں روزمرہ کی ضروریات مہیا ہوں۔ ہمارے دوست اور مخلص حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی ادام اللہ فیوزہم اس سلسلے میں فرماتے ہیں، ان کی ایک کتاب ہے جدید فقہی مسائل، اس میں صفحہ نمبر 350 پر جمعہ کے قیام کے سلسلے میں احناف کے ہاں جو اختلاف ہے، علماء کے ہاں جو اختلاف ہے کہ کس شہر میں ہو، کس گاؤں میں ہو، کیا شرائط ہیں، تو اس سلسلے میں فیصلہ کن اور آخری بات جس کے اوپر فتویٰ ہے وہ پیش کرتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ مصر شہر ان اصطلاحات میں سے ہے کہ کتاب و سنت میں اس کی کوئی تحدید و تعیین نہیں کی گئی ہے، اس لیے اس کا مدار عرف پر ہے۔ لوگوں کے عرف میں جس زمانے میں جو جگہ شہر کہلائے اور حکومت کی طرف سے جس کو شہر کی حیثیت دی جائے وہی شہر ہے۔ اب آگے لکھتے ہیں، تاہم ہندوستان وغیرہ کے موجودہ حالات میں کہ بعض علاقوں میں جماعی مسلمانوں کی شناخت رہ گئی ہے اور اسی کے ذریعے نماز اور اسلام سے لوگ اپنی وابستگی کا احساس کرتے ہیں، ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ آراء اور خیالات کے ان اختلافات سے فائدہ اٹھا کر شہر کے مفہوم میں جس قدر توسیع ممکن ہو پیدا کی جائے۔ آگے فرماتے ہیں کہ جمعہ محض ایک عبادت ہی نہیں، تذکیر و دعوت بھی ہے، مسلمانوں کی اجتماعیت کا اظہار بھی ہے، اسلام کا ایک شعار بھی، اور یہ چیز بہت سے کوتاہ عمل مسلمانوں کے اندر اپنے مسلمان ہونے کا شعور پیدا کرتی ہے، اور یہی شعور ان کو فتنہ ارتداد کا شکار ہونے سے بچائے رہتا ہے۔ فقہائے متاخرین نے جس قول کو ترجیح دی ہے وہ یہ ہے کہ جس جگہ کے تمام لوگ غور سے سن لیجئے، یہی آخری تحریر فیصلہ کن ہے۔ فقہائے متاخرین نے جس قول کو ترجیح دیا ہے وہ یہ ہے کہ جس جگہ کے تمام لوگ اگر وہاں کی بڑی مسجد میں جمع ہو جائیں تو وہ مسجد ناکافی ہو جائے تو اس آبادی پر شہر کا اطلاق ہوگا۔ یہ قول ایسا ہے کہ اس سے مصر کا دائرہ وسیع ہو جاتا ہے، لہذا اسی قول پر فتویٰ ہے۔ اگر حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی مدد اللہ العالی کی اس تفصیل پر نظر ڈالی جائے تو خلاصہ یہ نکلا کہ شہر تو خیر کوئی بات ہی نہیں ہے، وہاں تو جمعہ منعقد ہوگا ہی، قصبہ اور چھوٹے چھوٹے قریہ کے اندر بھی جمعہ کا نماز منعقد ہو جائے گا۔ الحمدللہ یہ فیصلہ ہو گیا، یہ مسئلہ بھی واضح ہو گیا۔ بہرحال سامعین اکرام، مجھے جمعہ کے حوالے سے تو آپ حضرات کو کچھ نصیحت کرنی تھی، تو اور ایک دو نصیحت کر کے بات کو ختم کر دیتا ہوں۔
رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خبردار لوگ جمعہ چھوڑنے سے رک جائیں یا پھر اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دے گا، پھر یہ لوگ غافلین میں سے ہو جائیں گے۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے 3 جمعہ غفلت کی وجہ سے چھوڑ دیے، اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دے گا۔ ان دونوں حدیثوں سے بات واضح ہو گئی کہ جو شخص جمعہ نہیں پڑھتا ہے، صاف چھوڑ دیتا ہے، اس کے لیے بہت دقت ہے۔ ایمان اور کفر کے بیچ میں وہ آ گیا، اللہ معاف فرمائے۔ اس لیے ایسے لوگوں کو اپنا انجام سوچنا چاہیے اور اللہ سے دعا مانگنا چاہیے، اللہ تعالیٰ جلد سے جلد جو ہے کوتاہیوں سے نجات عطا فرمائے۔ ایک بات اور بتا دیتا ہوں کہ جمعہ کے دن یا رات میں سورہ کہف کی تلاوت کر لیا کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص سورہ کہف کی تلاوت جمعہ کے دن کرے گا، آئندہ جمعہ تک اس کے لیے ایک خاص نور کی روشنی رہے گی۔ سورہ کہف کے پڑھنے سے گھر میں سکینت و برکت نازل ہوتی ہے۔ حضرت براء ابن عازب فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک صحابی نے سورہ کہف پڑھی، گھر میں ایک جانور تھا، وہ دکھنا شروع ہو گیا۔ انہوں نے غور سے دیکھا کہ کیا بات ہے، تو انہیں ایک بادل نظر آیا جس نے انہیں ڈھانپ رکھا تھا، یعنی اس سے مراد جو ہے نور ہے۔ سورہ کہف کی برکت سے نور نازل ہو رہا تھا، وہ نور فرشتے بھی ہو سکتے ہیں، اللہ کا نور بھی ہو سکتا ہے۔ صحابی نے اس واقعہ کا ذکر جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورہ کہف پڑھا کرو، قرآن کریم پڑھتے وقت سکینہ نازل ہوتی ہے۔ ایک اور روایت پیش کر رہا ہوں کہ جمعہ کے دن جس شخص کی موت ہو جائے اس کا کیا معاملہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مسلمان جمعہ کے دن یا جمعہ کی رات میں انتقال کر جائے، اللہ تعالیٰ اس کو قبر کے فتنہ سے محفوظ فرما دیتے ہیں۔ یہ روایت آپ کو مسند احمد اور ترمذی میں مل جائے گی، آپ پڑھ سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں۔ یہ اس روایت سے جمعہ کی انفرادیت اور امتیاز اور فضیلت کا ثبوت آیا ہے۔ اس نوعیت کی حدیث کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہوتا کہ جو شخص بھی جمعہ کے دن انتقال کر جائے اسے یہ فضیلت حاصل ہو جائے گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارے دنوں میں سب سے افضل دن جمعہ کا دن ہے، اس دن کثرت سے درود پڑھا کرو، کیونکہ تمہارا درود پڑھنا مجھے پہنچایا جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جمعہ کے دن اور جمعہ کی رات کثرت سے درود پڑھا کرو، جو ایسا کرے گا میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں گا۔ یہ ایک فضیلت آپ کے سامنے ہے۔ جمعہ کے دن کون کون سے واقعات پیش آئے؟ واقعات تو بہت سارے پیش آئے، لیکن 2-4 بتا دیتا ہوں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا تھا اسی دن، انہیں جنت میں داخل کیا گیا اسی دن، اور اسی روز انہیں جنت سے نکالا گیا۔ ایک حدیث میں ہے کہ قیامت بھی جمعہ کے دن ہی واقع ہوگی۔ حضرت آدم علیہ السلام کا انتقال جمعہ کے دن ہوا تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے ہجرت فرما کر جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو وہ بھی جمعہ کا دن تھا۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نیا کپڑا میسر ہوتا تو آپ اسے جمعہ کے دن زیب تن فرمایا کرتے تھے۔ سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت جمعہ کے دن ہوئی تھی۔ اسی طرح خلیفہ سوم حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت جمعہ کے دن ہوئی تھی۔ جنگ بدر بھی جمعہ کے دن ہی واقع ہوئی ہے۔ خلیفہ دوم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعہ کے دن مشرف اسلام ہوئے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک معمول تھا کہ جمعہ کے روز ناخن اور مونچھیں تراشا کرتے تھے۔ اور بھی بہت سارے واقعات جمعہ کے دن پیش آئے جو کتب احادیث و سیر میں موجود ہیں، آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ
اس روز کی قدر بتانے کی توفیق عطا فرمائے، ان میں جو اعمال اللہ کے مطلوب ہیں ان کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اعمال جمعہ کو ہمارے لیے قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ صلی اللہ علیہ وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ۔